نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کی بریف تفسیر ہم نے پڑھی اور اس میں سے بہت سے خوبصورت جو سبق حاصل ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے۔ آج انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ایک راؤنڈ اپ کریں گے کہ ہمیں پوری سورہ میں سے کیا کیا سبق حاصل ہوئے۔ پورے قرآن ہی کا یہ اعجاز ہے کہ آپ اس کو جب بھی پڑھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ نئی ایک چیز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو نئے اس میں سے اسباق حاصل ہوتے ہیں، نئی آپ کو تزکیہ اور تربیہ کے کئی قسم کے اینگلز آپ کو ملتے ہیں۔ اور سورہ یوسف جو کہ احسن القصص ہے وہ تو مور سو ایسی ہے کہ جب بھی آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں عقل مندوں کو اس میں بہت سے اسباق ملتے ہیں، اور قرآن کے تمام قصص سے ہی ملتے ہیں اور سورہ یوسف سے بہت زیادہ ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں اپنی معاشرتی زندگی کے لیے، اپنے تقویٰ کے لیے، لوگوں کے لحاظ سے کہ ہمارے ان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے، کہاں تک کس ایکسٹینٹ تک ہم نے جانا ہے، کس ایکسٹینٹ پہ ہم نے پھر رک جانا ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی ہمیں ذہنی مخالفت بھی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل یہ ایک دس از ون آف دا لیسنس جو ہمیں سورہ یوسف سے ملتا ہے۔ تو اب ہم ذرا کچھ تھوڑے لیسنز دیکھ لیتے ہیں کہ جو ڈرائیو ہوتے ہیں سورہ یوسف سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی زبان اور قرآن کی فصاحت و بلاغت یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہی ہے۔ یہ کس طرح سے اپنے کس انداز میں قصوں کو بیان کرتا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ کہیں قانون بیان ہو رہا ہوتا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ کہیں ہسٹری بیان ہو رہی ہوتی ہے، انہی الفاظ کے ساتھ کہیں فیوچر کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کہیں سائنس کے حوالے سے، آیات کائنات کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہر چیز ایسی انٹر ووون ہے کہ کہیں پر بھی ایسا نہیں لگتا کہ اب آپ کوئی اور ڈیفرنٹ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ وہی کتاب ہے، وہی اس کی کنٹینیوٹی ہے، اور آئی بھی وہ 23 سال کے عرصے میں ہے، اور کئی جو آیات ہیں وہ کچھ پہلے ہیں نازل ہوئی جو بعد میں ہیں اب قرآن میں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو بعد میں نازل ہوئی لیکن اب قرآن میں پہلے ہیں، لیکن کہیں پر بھی آپ کو بے ربط پن کا احساس نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر بھی سورہ یوسف کے بھی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو عربی زبان کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ عروج پر ہے، خاص طور پر قرآن میں، اور پھر اسی طرح سے سورہ یوسف میں۔ دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں جتنے بھی قصے بیان ہوئے ہیں دے آر دا بیسٹ آف سٹوریز، وہ بہترین قصے ہیں، اور ان بیسٹ میں بیسٹ آف دا بیسٹ سورہ یوسف ہے۔ اور یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک اگر آج آپ نے یہ سورہ یوسف پڑھ لی اور ختم کر لی اور اس کو ایک دفعہ اس میں سے گو تھرو کر لیا تو کچھ حاصل ہونے والے اسباق بھی دیکھ لیے، تو پھر ہمیں ایک یہ گیٹ وے بننا چاہیے، یہ ہماری زندگیوں میں ایک ہونا چاہیے کہ ہم باقی جو انبیاء کرام کے قصے اور باقی جو اشارے ہیں جن قصوں کے، فار ایگزامپل جو اشارہ ہے سورہ نور میں واقعہ افک کی طرف، اور دیگر جو شان نزول بھی ہیں مختلف آیات کے، تو ان واقعات کو بھی ہم دیکھیں اور انبیاء کرام کے واقعات کو بھی ہم دیکھیں تو ہم بہت سے اپنی زندگی کے لیے سبق حاصل کریں گے۔ ایک اور بات جو ہمیں سورہ یوسف سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر اپنی حقیقی نعمت دینا چاہتے ہیں کسی کو، تو وہ اس کو دین کا علم دیتے ہیں، وہ اس کو نالج دیتے ہیں، وہ اس کو حکمت دیتے ہیں، جیسا کہ شروع میں ہی اس سورہ کے
آتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کا جو خاندان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت اور نبوت کے ساتھ نوازا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک رحمت اور نعمت ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے، خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی جو چھٹی حس یا فراست ہے، یعنی انسان کو پہچان لینا، مردم شناسی جس کو کہتے ہیں، یا کسی انسان کی باڈی لینگویج سے، اس کے روزانہ کے کسی رویے سے، چاہے وہ کچھ نہ بھی پریکٹیکلی کر بھی رہا ہو تو بھی اس کو پہچان لینا، یہ مومن کا خاصہ ہے. اور جتنا زیادہ انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے اندر فراست آتی ہے، اتنا ہی زیادہ وہ ایسے حالات کو دیکھ کر تو وہ پہچان جاتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی فراست بڑی مشہور تھی، اور جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہوگا، اتنا ہی اس کو حالات اور واقعات کو ریڈ کرنے کے اور جج کرنے کے اس کو صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. اور یعقوب علیہ السلام کے اندر بھی یہ صلاحیت تھی کہ جو انہوں نے اپنی فراست سے یہ دیکھ رکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوگا یا ہونا ہے. بھائیوں کے کچھ رویوں کو دیکھتے ہوئے ان کی جو چھٹی حس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں عام زبان میں، وہ کام کر رہی تھی. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سچے خواب اور ان کی تعبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی مومن کے لیے ایک تحفہ ہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا صرف ایک یہ جو 46واں حصہ ہے، یا ایک اور حدیث میں 60واں حصہ کی بات ہے، صرف یہ باقی رہ گیا ہے. باقی نبوت کے سارے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے کے طریقے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. تو ایک مومن کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے. پھر ہم نے اس سورہ میں دیکھا کہ سچا خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، پھر جیل میں وہ قید خانے کے 2 ساتھیوں نے دیکھا، نوجوانوں نے، اور پھر اسی طرح سے بادشاہ نے دیکھا. تو سچے خواب اور ان کی اچھی تعبیر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر ہی یہ علم جو ہے نا یہ القاء کرتا ہے کہ وہ خوابوں کی درست تعبیر بتا پائیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر آتی تھی. اور آپ دیکھیے کہ یہی خوابوں کی تعبیر بالآخر ان کی جو زندگی ہے، دوسروں کے خوابوں کی تعبیر جو ہے ان کی زندگی کے بالآخر جو ایک فیصلے تھے ان میں بہت کی رول پلے کیا، ان نوجوانوں کے خواب نے بھی اور بادشاہ کے خواب نے بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی جھوٹا خواب نہیں سنانا چاہیے. اکذب الحدیث ہے یہ، یعنی سب سے برا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے، کیونکہ خواب تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتا نا آپ کو سچا خواب. تو پھر انسان یہ کہتا رہے کہ مجھے یہ خواب آیا، مجھے وہ خواب آیا. بعض لوگوں کی باقاعدہ عادت ہوتی ہے پوری کی پوری کہانی بنا کر، اور وہ سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ یہ میڈ اپ سٹوری ہے، اور اگر نہ بھی سمجھ آ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اور جن لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں اور اچھے خواب آتے ہیں، تو ہم نے سورہ یوسف کی جو تفسیر ہے پچھلے جو لیکچرز ہیں اس کے اندر پوری بات کی ہے کہ سچا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے، برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے. تو یہ پوری تھیراپیوٹک ٹیکنیکس ایک مومن کی ٹپس پہ ہونی چاہیے، اپنے لیے بھی اور کسی دوسرے کے بھی، کبھی اس کو خوشخبری دینے کے لیے، کبھی اس کی کوئی انگزائٹی دور کرنے کے لیے. تو خوابوں کا سچا ہونا اور ان کی تعبیر جاننا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے. پھر ہمیں یہ بھی یہاں سے اس سورہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ظاہری خوبصورتی سے بڑھ کر جو اس کے کردار کی خوبصورتی ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے. کئی لوگ آپ نے عام زندگی میں بھی دیکھے ہوں گے کہ بظاہر ان کی شکل صورت بہت، جس کو ہم اردو میں قبول صورت کہتے ہیں،
تو واللہ عالم کہ یہ بات کہاں سے آگے قبول صورت، کیا کوئی ناقابل قبول بھی ہوتی ہیں صورتیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو بنانے والا ہے اور شکلیں وہی بنانے والا ہے۔ یہاں پر ایک تھوڑا سا ہٹ کر ٹینجنٹ سے بات کروں گی کہ کسی کی شکل صورت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی اس کی ناک کا، کبھی اس کے کانوں کا، کبھی اس کے کمپلیکشن کا کتنا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے سائز کا کہ بچہ چھوٹا پیدا ہوا ہے، اور پھر وہ بات ہے کہ ختم ہو کر نہیں دیتی۔ پھر ایک کمپٹیشن لگا ہوتا ہے کہ بچے نے کرال کرنا شروع کیا یا نہیں، بچے نے دانت نکالے کہ نہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ کون بچہ کون سا مائل سٹون کس وقت اچیو کرتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بھی ہم ظاہر پر اتنے زیادہ ہم فکسیٹ ہو گئے ہیں، اتنے ہم ظاہر پرست ہو گئے ہیں کہ ہم نیو بورن بیبیز کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی نہیں ہم بخشتے۔ اور جب کہ آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی جو آؤٹر بیوٹی ہے، جو ظاہری حسن ہے ان کا، اس نے ان کو ہیلپ نہیں کیا زندگی میں۔ ان کا فیوچر، ان کی قسمت کا فیصلہ، ان کی تقدیر میں آئے ہوئے جو آزمائشیں ہیں، کڑی آزمائشیں، ان کا ہٹنا، وہ سب کچھ کس چیز کی بنیاد پر ہوا ہے؟ ان کی اندرونی خوبصورتی، ان کی سیرت کی بھلائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ظاہری خوبصورتی نے تو بلکہ ان کو مشکل میں ڈالا ہے، اور پھر ظاہری خوبصورتی جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے ود ایج، اور جو اندرونی سیرت کی خوبصورتی ہے یہ باقی رہتی ہے، بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے ود ایج۔ پھر اس سورہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکی اور ایک بھلائی کی زندگی اور تقویٰ بھری زندگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بھرپور زندگی جو ہے وہ اس دنیا کی بھی فلاح کی ضامن ہے، کامیابی کی ضامن ہے، اور آخرت کی کامیابی کی بھی یہی ضامن ہے۔ یہی روش ہوگی تو انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر کے دنیا کما لے گا اور آخرت سے اس کو غرض کوئی نہیں، تو اس سے بڑا اس کا کوئی خسارہ نہیں، اس لیے کہ بالآخر وہ اپنی دنیا سے بھی جائے گا، اور اگر وہ دولت کا پجاری ہے تو پھر وہ اپنی عزت سے جائے گا، اگر وہ حرام کھانے کا خوگر ہے تو پھر وہ رزق حلال کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لے گا۔ تو لہٰذا تقویٰ اور نیکی یہی ہیں جو کامیابی کی ضمانت ہیں۔ رزق انسان کو فالو کرتا ہے، جب تک کہ انسان تک وہ پہنچ نہیں جاتا اس وقت تک انسان کی موت نہیں آتی، یعنی جو قسمت میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے حرام ذرائع استعمال کرتے ہیں یا حلال ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کس طرح اپنے نوبل کیریکٹر کی وجہ سے، آپ علیہ السلام جب جیل کے اندر تھے تو ان لڑکوں نے آپ کی کیا گواہی دی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ محسنین میں سے ہیں، آپ بہترین ایک نیکوکار انسان ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کہاں سے کہاں پہنچایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو، کہ بالآخر ان کی جو پاک دامنی ہے اور عفت ہے اور بہترین جو ان کا لافٹی ایک کردار ہے، اس کا پورے مصر میں پتہ چلا، بادشاہ کو پتہ چلا، ساری کی سارے الزامات ان سے دھلے، اور پھر یہی نہیں، وہ اتنی عظیم الشان ایک سویلائزیشن کے فائنانس منسٹر بنے۔ لیکن یہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کی نظر کس بات پہ ہے؟ آخرت پر اور صالحین کے ساتھ پر۔ فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ان کو کیا چاہیے؟ ان کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے، اور ان کو صالحین کا ساتھ چاہیے۔ وہ صالحین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اوپر اس کی کمپنی کا اثر پڑتا ہے۔ تو نظر آخرت پر ہونی چاہیے۔ دنیا میں انسان کہیں بھی پہنچ جائے، وہ بہرحال فانی ہے، وہ بہرحال ختم ہو کے رہنی ہے۔ وہ بادشاہت بھی، چاہے وہ کسی نبی کی ہو، چاہے وہ کسی نیک سے نیک انسان کی ہو، وہ ختم ہونی ہی ہونی ہے۔ دنیا بائی ڈیفالٹ دنیا ٹیمپرری ہے۔ پھر عدل و انصاف کی اہمیت بھی ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے، اور ایک اور ہیومن نیچر کی بہت بڑی ایک چیز جو ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور وہ ہے پیرنٹس کی نفسیات۔
پیرنٹس کی نفسیات یہ ہوتی ہیں کہ کوئی بچہ اگر زیادہ سعادت مند ہے، زیادہ خیال رکھنے والا ہے، زیادہ تابعدار ہے، خدمت گزار ہے، تو وہ اس کی طرف انکلائنڈ ہو جاتے ہیں محبت میں۔ اور ایک اور چیز ہے، یہ تو ہو گئی محبت، دوسری چیز ہے عدل و انصاف، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم۔ اب محبت ہونا اور انصاف ہونا یہ دو فرق چیزیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کچھ محبت، وہ چھوٹے بھی تھے دونوں، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور اسی طرح ان کے والدہ بھی نہیں تھیں، اور ان کی سعادت مندی جو ہے وہ بھی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے والد جو ہیں وہ ان سے ذرا کوئی انڈیئرمنٹس یا پیار محبت ذرا زیادہ کرتے ہوں گے، یا نظر زیادہ آتا ہوگا، تو یہ نیچر ہے۔ لیکن کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ بھائیوں کو بھی وہ جو اتنے حاسد بھی ہو گئے ایک پوائنٹ ان ٹائم میں کہ انہوں نے ان کو قتل کرنے کا ہی سوچ لیا، انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے والد ہمارا حق یوسف کو دے رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وہ محبت زیادہ کرتے ہیں۔ تو ایک چیز ہے کہ آپ ایک بچے کا حق لے کر دوسرے کو دے دیں تو یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کیا کرو۔ اسی لیے وراثت کے قوانین کو اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر قرآن کے اندر اس طرح سے دے دیا ہے کہ تاکہ کسی وارث کی بھی حق تلفی نہ ہو۔ اور پھر اولاد کے درمیان انصاف کے حوالے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حجۃ الوداع میں آپ کی جو وصیت ہے وہ یہ ہے کہ لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی، یعنی ورثاء کو جو ملے گا وہ وہی حصے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیے ہیں۔ اور کوئی بھی پیرنٹ اس لیے کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ میرے زیادہ خدمت گزار رہا ہے یا یہ مجھے پسند زیادہ ہے تو میں اس کو وصیت بھی کر جاؤں کچھ بیچ میں سے، تو وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو ہر وہ طریقہ کہ جو اولاد کے درمیان عدل کو نگیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر بند باندھ دیے ہیں۔ تو یہاں پر صرف اتنی سی بات تھی کہ کسی وقت ذرا سا پیار جو ہے وہ ان کو زیادہ آ جاتا تھا یوسف علیہ السلام پر۔ بات یہ ہے کہ حسد انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، حسد انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی واویلا مچانے پر اکساتا ہے۔ حسد انسان کو اس جرم کو کرنے کی طرف ابھار لیتا ہے کہ جس کے حوالے سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن شیطان اتنا زیادہ اس کو وہ کرتا ہے، یعنی اس کے اندر اکساہٹیں ڈالتا ہے کہ تم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے حسد کو امپلیمنٹ کر لو۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے، بہت بڑا سبق ہے یہاں پر، کہ حسد آنا بھی ایک حد تک نیچرل ہی ہوتا ہے، آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس ایک نیچرل فلیٹنگ فیلنگ کو اپنے دلوں میں پالنا، پال کے اس حسد کو نفرت میں تبدیل کرنا اور پھر اس کے مطابق ایکٹ کرنا، جو کوئی بھی آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ اب میں اس کو نقصان کیسے پہنچاؤں، یہ ہے دراصل وہ چیز کہ جس سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک حدیث گو کہ ضعیف ہے لیکن علماء نے اس کو خاصا کوٹ کیا ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ حسد ایک جسمانی بیماری ہے، اور اسی طرح سے ایک کسی کا قول ہے کہ میں نے دیہات میں ایک شخص کو دیکھا کہ جس کی بھویں اس کی آنکھوں پر لٹک رہی تھیں، اس کی عمر 120 سال تھی، پھر بھی وہ اچھا خاصا تھا۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے حسد کو چھوڑ دیا، اس لیے میرا جسم سلامت ہے۔ زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تب تک لوگ خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک اہل علم میں شمار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ علم میں اپنے سے فوقیت رکھنے والوں سے حسد کرنا اور اپنے سے کم درجہ افراد کو حقیر جاننا اور اپنے علم سے مال و دولت طلب کرنا چھوڑ نہیں دیتا۔ یعنی یہ تین چیزیں کسی کے اندر ہوں گی نا تو اہل علم نہیں ہے۔
اپنے سے زیادہ علم والے سے حسد کرتا ہے تو وہ اہل علم نہیں ہے، اپنے سے کمتر لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تو بھی اہل علم نہیں ہے، اور اپنا مال علم کی خاطر خرچ نہیں کرتا اور اس میں کھپاتا نہیں ہے تو بھی وہ اہل علم نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام حاتم العاصم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی یہ جو ساری معیشت ہے، دنیا کی روزی، زندگانی دنیا کی روزی، وہ تو ہم نے دنیا میں ان کے لیے تقسیم کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حسد تبھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، تو اس کا تو ہمیں حق ہی نہیں ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھا لیتا ہے کہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے اور جو مجھے نہیں ملا وہ میرے ہی حق میں بہتر ہے، تو انسان کا حسد جاتا رہتا ہے۔ پھر ایک اور چیز کہ حسد کے بند باندھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت ہی زبردست ایک تھیراپی بتائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کسی دوسرے کے لیے جو بھلائی کی دعا کرتا ہے تو فرشتے پہلے اس کے لیے آمین کہتے ہیں۔ تو انسان سچے دل سے دوسرے کی بھلائی کے لیے دعا کرے، اس کی نعمتوں کی بقا کے لیے دعا کرے، نہ کہ اس کی نعمتوں کے زوال کا خواہش مند ہو۔ تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو پہلے وہ چیز دیتے ہیں جو وہ دوسرے کے اندر دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو دوسرے کے لیے وہ ایک خیر و بھلائی کا جذبہ اپنے اندر رکھا ہوتا ہے۔ پھر حسد کا تو خود بخود ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم فلاں اور فلاں کے مال کی تمنا کرتے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ وہ مال ہی اس کی بربادی کا سبب ہو۔ اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا یہ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہے کہ جو مکر و فریب والی زندگی گزارتا ہے وہ فقر و فاقے والی موت مرتا ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں اوندھے منہ گر جاتا ہے۔ اسی طرح حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو سعید، کیا مومن بھی حسد کر سکتا ہے؟ فرمانے لگے، آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بھول گئے جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا تھا؟ بس اپنے سینوں میں حسد کو چھپا لیجئے، یہ تب تک آپ کو نقصان نہیں دے گا جب تک کہ آپ کی زبان یا ہاتھ سے اس کا اظہار نہ ہو جائے۔ یہ بہت پتے کی بات ہے۔ یہ بھائی جو ہیں یہ اگر اپنا حسد اپنے سینوں میں چھپا جاتے تو وہ ساری جو ان کے ذمے ایک زیادتی لگی، اور اب دیکھیں کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ انہوں نے سچی توبہ بھی کی، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کی، لیکن ان کا مقام و مرتبہ کبھی بھی لوگوں کے نظروں میں، ذہنوں میں وہ نہیں بنتا کہ جو پھر یوسف علیہ السلام کا تھا۔ حالانکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے جو مائنر پروفٹس تھے نا، جن کی ڈیپینڈنٹ نبوتیں تھیں، یہ بھائی بعد میں مائنر پروفٹس بھی بن گئے تھے۔ تو لیکن حسد انسان کو کہاں تک، کن گہرائیوں تک گراتا ہے، اس کو پہلے اپنے آپ کو چیک کیجئے، اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ نقصان انسان کا اپنا ہوتا ہے، حاسد کا اپنا ہوتا ہے۔ تو کبھی اگر اپنے مومن بھائیوں کے لیے کوئی حسد دل میں آئے بھی تو سورہ حشر کی جو دعا ہے وہ پڑھ لینی چاہیے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پھر اسی طرح سے ایک اور سبق جو ہمیں سورہ یوسف سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں ان کی قدر کیجئے، اور جو کچھ آپ کو نہیں دیا اپنی کسی حکمت، اپنی کسی فیصلے کے تحت، تو اس کو ایکسیپٹ کیجئے اور اسی چیز کے اوپر حسرت کرتے کرتے زندگی مت گزار دیجئے، کیونکہ اگر وہ آپ کے پاس ہوتی چیز تو ہو سکتا ہے آپ کسی مزید بڑی آزمائش کا شکار ہو جاتے۔ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے وہ بھی بھلائی ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا آپ کو، جو آپ سے ودہولڈ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں بھی بھلائی ہوتی ہے، اور وہ اکیلا خدائے واحد وہی اللہ وہ جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کیا بہتر ہے۔ آپ سوچئے کہ ہمارے اگر ایک فریکشن بھی 10واں حصہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، کوئی 100واں حصہ بھی اگر ہمیں ملا ہوتا یوسف علیہ السلام کے حسن کا، تو کیا ہم اپنا تقویٰ برقرار رکھ سکتے؟ پھر ایک اور چیز پتہ چلتی ہے ہمیں سورہ یوسف سے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا بہت زیادہ شو آف نہ کیا کریں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اپنے حاسد پیدا نہیں کرنے چاہیے اور لو پروفائلز رکھنی چاہیے، اور بالکل اسی طرح جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے، یہ بھی ان کی فراست تھی۔ پھر ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مومن چاہے وہ اللہ تعالیٰ پر کتنا ہی توکل کرتا ہو، اور اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی تدبیر بھی کرتا ہے اور وہ محتاط ہوتا ہے، وہ کوئی ریکلیس ڈیسیژنز نہیں لیتا یہ سوچ کر کہ میرا توکل اللہ پر ہے تو بس یہ بھی کر ڈالو اور وہ بھی کر ڈالو۔ تو انہوں نے جب بنیامین کو کہا کہ ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو یعقوب علیہ السلام نے پراپر ان سے عہد اور میثاق لیا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو گے۔ ان کو پتہ ہے کہ اصل حافظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھائیوں کو بھی انہوں نے یہ ان سے ایک پختہ میثاق اور عہد لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ پھر صبر جمیل، یعقوب علیہ السلام کا صبر جمیل، بیوٹیفل پیشنس، خوبصورت صبر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے صبر جمیل کی تعریف فرمائی ہے۔ سیدہ عائشہ پر جب الزام لگا تو انہوں نے بھی یعقوب علیہ السلام کے صبر جمیل کو ہی یاد کیا اور انہی کی طرح کا صبر کرنے کا عہد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی بھی برات نازل فرمائی آسمان سے قرآن میں۔ تو صبر جمیل دراصل کیا ہے؟ کمپلین نہ کرنا، لوگوں کے آگے واویلا نہ کرنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی بات کر سکتے ہیں، لیکن کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ اور واویلا اور نیگیٹیوٹی صبر جمیل کے منافی ہیں۔ پھر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ایک اچھی تدبیر، حسن تدبیر، یہ بھی انسان کے ایمان ہی کا حصہ ہے کہ کس طرح خوبصورت طریقے سے، کس طرح ایک عقل مندی کے طریقے سے یوسف علیہ السلام نے سارا پلان کیا ہے بنیامین کو رکھنے کا، کہ وہ جو کپ ہے، بادشاہ کا پیالہ ہے، اس کو پہلے رکھا ہے، اس کے سیک میں رکھوایا ہے، پھر اس کے بعد باقی دوسرے بھائیوں کا پہلے دیکھا ہے، پھر ان کا اینڈ میں دیکھا ہے۔ تو ایک مومن جو ہے نا وہ ایک اور لحاظ سے بھولا بھالا اور سادہ لو بھی ہوتا ہے، شاطر نہیں ہوتا، لوگوں کو چکمے دینے والا مکار نہیں ہوتا۔ اس کی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے باتوں کی ٹون کبھی اوپر کی کر لے اور کبھی نیچے کی کر لے، اور کبھی کیسے کسی کو جھانسے میں اتارے اور کبھی کیسے کسی کو شیشے میں اتارے۔ مومن ایسا ہرگز نہیں ہوتا، لیکن مومن سمارٹ ہوتا ہے، اپنی پلاننگ کرتا ہے۔ کیسے سمارٹ تھے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، کیسے سمارٹ تھے عمر رضی اللہ عنہ، کیسے سمارٹ تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اپنی اسٹریٹجیز، اپنی پلاننگز کر کے رکھنا، یہ بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے، سوچ سمجھ کے پلاننگ کرنا۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں اس سورہ سے کہ اپنے والدین کو ادب سے ملنا، ادب سے ان کو ایڈریس کرنا، ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا، ان کو اپنی جگہ پر بٹھانا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی ایمان کا حصہ ہیں، اور یہ بھی انسان کے اچھے اخلاق کا حصہ ہیں۔ کیسے یوسف علیہ السلام نے ویلکم کیا ہے کنعان سے آنے والے اپنے والدین کو، اور ان کی ساری آگے جو اولادیں ہیں اور گرینڈ چلڈرن ہیں، تو ان سب کو لائے، پھر ان کو کتنا زبردست طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا، اپنے والدین کو، اور والدہ سوتیلی تھیں لیکن بہرحال ان کو بٹھایا اپنے تخت کے اوپر۔ تو ایک مسلمان کے لیے اس کے والدین سے بڑھ کر کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس کی عزت اور احترام کیا جائے۔ ہمیں اس سورہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو گھرانے خود اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، انہی میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بچے پروان چڑھتے ہیں، الا ماشاء اللہ، لیکن یہ ایک جنرل رول جو ہے وہ یہی ہے۔ جیسے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس لڑی میں کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے لگاتار پیغمبر بھیجے ہیں۔ پھر ہمیں اس سورہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو اپنے بچوں کی جو دین اور دنیا ہے اس کی دونوں کی بھلائی چاہیے ہوتی ہے، اور پیرنٹس جو ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں۔
جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی ایسی تربیت کی ہوئی تھی کہ جس نے ان کو ساری زندگی بچا لیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچے میں کوئی اچھی چیز دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ واہ یہ تو میری تربیت کا نتیجہ ہے، یہ دیکھو کتنا تم نے مجھے، یو ہیو میڈ می سو پراؤڈ، اور میں نے جو محنت کی وہ آج رنگ لے آئی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف ایٹریبیوٹ کریں، ہر بھلائی ہر نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف ایٹریبیوٹ کریں۔ پھر اس سورہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اپنے ایمان اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت جوانی میں کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی باقی کی آگے کی زندگی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، ان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو کامیابیاں بھی دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں خاص طور پر دیکھا ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہمیں پتہ چلتی ہے اس سورہ میں، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی انا کا جو شکار ہو جاتا ہے نا، اپنی ایگو کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بہت نقصان کرتا ہے اپنی ریپیوٹیشن کا، اپنے فیصلوں کا۔ جس کے فیصلے اس کی ایگو ڈکٹیٹ کرے وہ کبھی درست فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کیسی ایگو تھی بھائیوں کی، ان کو اتنی سی ایک محبت کا فرق جو ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوا، اور اس ایگو نے پھر ان سے کہاں تک ان کو حسد کے تھرو اس نے کہاں سے کہاں ان سے کتنا بڑا کام کروا دیا۔ اسی طرح جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کی بھی ایگو ہرٹ ہوئی تھی نا، کہ یہ میرے گھر میں پلنے والا میرا غلام، اور میں اس کو ایک بات کہہ رہی ہوں اور وہ نہیں مان رہا، تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہوئی اور اس کی ایگو نے ان پر الزام لگوایا، اس کی ایگو نے اس سے ان کو جیل میں ڈلوایا، اور بالآخر اسی ایگو کو اس نے خود کرب کیا اور خود اس نے گواہی دی اپنی زبان سے کہ میں ہی غلط تھی، یوسف علیہ السلام تو بالکل سچے ہیں۔ پھر یہ اس سورہ کا بڑا اہم ایک سبق ہے کہ حسد جو ہے وہ انتہائی ایک تباہ کن دل کی بیماری ہے، اچھے بھلے عقل مند انسان کو کم عقل اور ارریشنل بنا دیتی ہے۔ پھر ایک اور بہت اہم سبق جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اپوزٹ جو جینڈر ہے اس کے ساتھ انٹریکشن کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب یہ ایک گھر کے اندر اس کی عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام کا کہا جاتا ہے، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کوئی ایسا ان کے یعنی گھر کا ماحول تھا کہ عزیز مصر تو نکل جاتا تھا تو کافی دیر کے لیے، ہو سکتا ہے باقی غلام بھی اپنے کسی کاموں پہ لگ جاتے ہوں واللہ عالم، لیکن زلیخا اور یوسف علیہ السلام کافی دیر تک جو ہے وہ ان کا ایک تنہائی کا وہ معاملہ ہوا کرتا تھا، جس میں پھر عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس پر شیطان ایسا حاوی ہوا۔ اور پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی بھی نامحرم عورت کے ساتھ اکیلا نہ ہو، مگر یہ کہ اس عورت کا کوئی محرم اس کے ساتھ ہو، کیونکہ اگر وہ اکیلے ہوں گے تو ان میں تیسرا شیطان ہوگا۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے۔ اس سے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جو ٹیوشن والے ٹیچرز لگوا کے دیتے ہیں تو ساتھ کوئی نہ کوئی، یا مائیں خود بیٹھیں یا کوئی گھر کا بزرگ بیٹھے، کوئی نہ کوئی وہاں پہ پریزنٹ ہونا چاہیے، یا بڑا بھائی بیٹھے، کوئی نہ کوئی ایسا وہاں پہ ضرور ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور جو ہماری آج کل کی جو ایک سب سے بڑا ایک نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو جینڈر ڈیفرنس میں بلیو ہی نہیں کرتے اور جینڈر ڈسکریمنیشن میں ہم بلیو نہیں کرتے۔ تو جینڈر ڈیفرنس میں اگر آپ بلیو نہیں کرتے نا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ رات اور دن بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میں تو بلیو ہی نہیں کرتی کہ رات اور دن میں کوئی فرق بھی ہوتا ہے، ایک روشن ہے ایک اندھیرا ہے، لیکن نہیں، میں تو بلیو نہیں کرتی۔ ایک ٹھنڈا ہے اور ایک گرم ہے، لیکن میں تو بلیو نہیں کرتی۔ تو اس طرح کی آبویس فطری چیزوں کو اگر ہم ریجیکٹ کریں گے تو ہم اپنا ہی نقصان کریں گے، ہم اپنی ہی زندگی کو ایک تباہ کن راستے پر چلائیں گے۔
تو جینڈر ڈفرینس ہوتا بھی ہے، اور اس کے حوالے سے جو بھی بند اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باندھے ہیں، ہمارے ینگ بچوں کو، خاص طور پر یوتھ کو یہ چاہیے کہ وہ بند اپنے اوپر وہ باندھیں۔ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچوں کو اگر اول تو کوشش کریں حتی الامکان وہ کوئی ایجوکیشن میں پڑھے ہی نہیں، اور اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت پڑھتا ہے تو اس کو اپنی لمٹس پتہ ہوں، کیونکہ جن بچوں کو آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اپنی لمٹس پتہ تھیں، کہیں چھوٹے ہوتے ہی کی جو تربیت ہے ایک وہ ایسی تھی کہ اس نے ساری زندگی ان کا ساتھ دیا۔ پھر اسی طرح سے ایک بہت بڑا جو خطرہ ہے ہیومینٹی کو آج، وہ اسی جینڈر ڈفرینس کے جو ریجیکشن ہے اس سے سٹیم کیا، اور وہ ہے لسٹ کا فتنہ، اور یہ کہ اتنا زیادہ کوئی انسان کسی دوسرے سے اٹریکٹ ہو جائے کہ وہ بھول جائے کہ وہ خود کون ہے، اور وہ اپنی نوبلٹی کو بھول جائے، وہ اپنے میرٹل سٹیٹس کو بھول جائے، اور وہ اتنا ڈس آنریبلی ایکٹ کرنے لگ جائے، اپنی خواہش کو وہ اوور پاور نہ کر سکے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو 7 لوگ ہوں گے عرش کے سائے تلے، ان میں سے ایک نوجوان ہے وہ والا کہ جو اپنی لسٹ پر اور اپنی ڈیزائر پر قابو پا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور دعوت گناہ اس کے سامنے ہے، خوبصورت حسب نسب والی ہائی اسٹیٹس والی عورت اس کو دعوت گناہ دے رہی ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈر کے، نہ اس کے شوہر سے ڈر کے، نہ کسی اور ریپوٹیشن کے خراب ہونے کے ڈر سے نہیں، سب کچھ ادھر کچھ نہیں ہونا تھا، یوسف علیہ السلام کی کوئی بات کہیں نکلنی ہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ جو ان چیکڈ ایک ہے نا ڈیزائر، اس پر بند باندھنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں جا کر گراتی ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیبت اور گوسپ کرنا سوسائٹیز جو ہیں یہ جو زوال پذیر ہوتی ہیں اخلاقی طور پر، یہ ان کا ایک طریقہ ہے، جیسا کہ عزیز مصر کی بیوی کی جو سہیلیاں تھیں، ادھر کی جو مصر کی عورتیں تھیں ایلیٹسٹ، انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں، اور پھر اس کے بعد اس نے ان کو سبق سکھایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تم لوگ کیا کہتی ہو جب تم اس کو دیکھو گی۔ تو ایک اخلاقی زوال کا ایک اور ہی کوئی معیار تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو گناہ ہے غیبت کا اور اس طرح کی چغلی کا اور برائی کے تشہیر کا، اس کو بہت ہی زیادہ ناپسند کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جب بھی کسی انسان کی آپ کے سامنے غیبت ہو رہی ہو تو بلکہ اس کے عزت کا دفاع کرنا ایک ایمان کی علامت ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سورہ سے کہ جلد بازی میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، عجلت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ کتنے سال سال یوسف علیہ السلام رہے ہیں اس جیل میں، اور جب وہ بندہ آیا ہے تو وہ فوراً اٹھ کر باہر بھاگے نہیں ہیں، انہوں نے پہلے اپنی ساری برات کروائی ہے، اور اسی کی وجہ سے وہیں سے جو خیر نکلی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں ایلیویٹ کیا، اور وہ ایجپٹ کے فائننس منسٹر بنے، اور اس کے بعد وہ فائننس منسٹر ہی نہیں صرف بنے، بعد میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بادشاہ بھی بنے ہیں۔ پھر ہمیں ایک اور اہم بات بھی پتہ چلتی ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اگر کوئی فلیٹنگ خیال، کوئی کسی گناہ کا خیال، کوئی گناہ کی ٹیمپٹیشن انسان کے دل میں آتی ہے تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ پکڑ اس کی صرف تب ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی گناہ وہ کر جاتا ہے، اور اس پر بھی جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صاف سلیٹ کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے پختہ ارادہ کیا یوسف کا، یوسف بھی ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، اور وہ خود بھی اپنے آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے ان سے نجات نہ دی تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف۔ تو یہ جو انکلائن ہونے کا خدشہ ہے یہ گناہ نہیں ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے ہم گناہ گار انسانوں پر۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی کسی قسم کی بھی ٹیمپٹیشن یا ارج انسان کے اندر آئے
تو صرف اور صرف ہمیں اللہ اس سے بچا سکتا ہے. تو اسی وقت اللہ سے دعا کریں پوری سنسیریٹی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اس کو اپنا رب مانتے ہوئے اس سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا, میرے لیے کوئی ایسی ترکیب کر دے, میرے لیے کوئی ایسی تدبیر کر دے کہ جو مجھے اس گناہ سے بچا لے, جو مجھے اس مجلس سے بچا لے, جو مجھے فلاں انسان کے سامنے سے بچا لے. اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے, جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر دیا جائے گا بے حساب, کوئی فارمولا نہیں. اور آپ دیکھیں سال در سال کس طرح یوسف علیہ السلام نے انتظار کیا ہے, پہلے عزیز مصر کے گھر میں, پھر جیل میں, اور اس کے بعد بھی جب وہ فائنینس منسٹر بنے تو 7 سال تو گزرے ہیں فراوانی کے. پھر اس کے بعد جو قحط کے سال آئے ہیں ان میں ہر سال ایک دفعہ بھائی آئے, پھر دوسری دفعہ آئے, پھر تیسری دفعہ آئے, پھر کہیں جا کر وہ سارا عقدہ کھلا, ساری بات سیٹل ہوئی, اور کتنے سال گزرے, اور پھر جا کے ان کو ان کے والدین بھی ملے, اور ان کو پھر کیا کچھ ملا. تو ان کا صبر کا پھل ان کو بہت میٹھا, بہت سویٹ فروٹ ان کو دیا گیا. پھر اس سورہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام نے جب وہ دروازے پر پایا عزیز مصر کو, تو انہوں نے اس وقت بھی گفتگو کے آداب کا خیال رکھا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے بہکایا, تم نے مجھے بہکانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا ہی اراودتنی, غیب کا صیغہ استعمال کیا, جس میں تھوڑی سی ایک لحاظ اور فیس سیونگ کا ایک رکھا گیا مارجن. اور پھر سب سے بڑی اگزامپل, بھائی سامنے کھڑے ہیں, بھائیوں کو سزا دینے, بھائیوں کو ان کا گناہ یاد کرانے, ان کے منہ پہ اس کو لٹرلی جسے کہتے ہیں نا ربن کرنے, کہ اب وہ پورے قدرت رکھتے ہیں. اور اس وقت فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم, کوئی پکڑ پوچھ کچھ ہے ہی نہیں, کوئی تانا نہیں, کوئی الزام نہیں, کوئی بات ہے ہی نہیں, بس ختم, کچھ نہیں ہم نے اس کے بارے میں ذکر تک کرنا. اور ساتھ دعا بھی دے دی یغفر اللہ لکم. تو ان کی کتنی فیس سیونگ کی ہے اس وقت یوسف علیہ السلام نے, انارمس ہے یہ کمال ہے. اور ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جب کوئی آپ کے قابو میں آ جاتا ہے, اور جب کوئی اس کو آپ یعنی سزا دینے پہ بھی قادر ہوتے ہیں, تو اس وقت بغیر مینشن کیے ہوئے معاف کرنا جو ہے نا, یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. پھر اس سورہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنے آپ مہمان نواز ہوں گے اتنا ہی دوسرا آپ کے لیے اپنے دل میں بھلائی کے اور پازیٹیو اور مثبت جذبات پائے گا. جس طرح سے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو ٹریٹ کیا, ان کی پونجی بھی واپس کر دی, ان کو ڈھیروں ڈھیر غلہ بھی ان کو دے دیا. یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سورہ سے کہ جب آپ اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہوں تو پھر آپ بولنے سے زیادہ آپ کا ایکشن بہتر ہے, کہ آپ کا ایکشن بہتر ہونا چاہیے. ایکشن, وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, کہ آپ بولتے رہیں لیکن آپ خود اس چیز پر عمل ہی نہیں کرتے تو کون مانے گا آپ کی بات. اور آپ کسی کو کچھ بھی نہیں بتا رہے, جیسا کہ جیل میں یوسف علیہ السلام ان لڑکوں کو کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے, یوسف ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ. انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ایک محسن ہیں, آپ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. تو انسان کا اخلاق اچھا ہو اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے بھی, اور انسان کا اخلاق اچھا ہو اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی, تو یہ چیز اس کو محسن بناتی ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے, آپ دیکھیں کہ جب وہ لڑکے آئے ہیں خواب لے کر اپنے, اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی ہے, دعویٰ کی ہے, اس سے پہلے نہیں کی. تو کوئی اگر ولنگ ہی نہ ہو تو اس کو بٹھا کر کچھ بھی نہیں سنانا چاہیے, کیونکہ وہ پھر اثر نہیں کرتی وہ چیز. وہ ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے, اور اس وقت وہ کہی جائے تو پھر وہ زیادہ اثر کرتی ہے.
تو انہوں نے جب وہ خواب سنائے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا تعبیر. یعنی ان کو نا ایک امید سی دلا دی تاکہ اب وہ خوب توجہ سے سنیں کہ اچھا باقی بات بھی ہم سن لیتے ہیں، بس کھانا آنے سے پہلے تعبیر تو ہمیں پتہ چل جانی ہے. اور پھر یہ بھی کہ جب آپ دعویٰ کرنے لگیں تو آپ شروع کس چیز سے کریں؟ آپ توحید سے شروع کریں. بعض اوقات کہیں درس دینا ہوتا ہے نا، کوئی بالکل ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سچ قرآن نہیں پڑھا ہوتا، کوئی ایسا علم نہیں ہوتا، تو جو گھر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا نا ہمارے یہاں پہ نا سود کی بڑی ایک بیماری ہے، تو آپ سود پہ بات کر دیجیے گا. اور اسی طرح سے کسی کو کوئی اگر اپنے گھریلو حالات ہیں تو آپ نا فلاں چیز پہ بات کر دیجیے گا. تو جو طریقہ کار ہے درست وہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اللہ سے جوڑیں نا، لوگوں کو توحید بتائیں. آپ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ صفاتی نام جو ہیں وہ تیار کر کے لے جائیں اور انہی کا آپ ان کو درس دے دیں. میں نے خود اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی میں نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر کسی ایک نام پر بھی 15-10 منٹ کی بھی گفتگو کی ہے تو جو اس کا ایفیکٹ ہوا ہے وہ کسی اور لمبے درس کا یا اس طرح سے یعنی کم ہوتا ہے دوسرے دروس کا. اور جتنی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی بات کریں گے اتنا ہی زیادہ باقی جو احکامات ہیں ان کے لیے بھی دل کھلے گا لوگوں کا. اور پھر یہ کہ توکل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سورہ یوسف ہمارے اندر توکل کا سارا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ڈرل کرتی ہے. اور ساتھ ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توکل جو ہے اس کے منافی نہیں ہے کہ آپ تدبیر بھی کریں. ٹھیک ہے، یعنی تدبیر کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے جیل والے ایک جس کا ان کو گمان تھا کہ وہ بچ جائے گا، اس کو کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقل و توکل، پہلے اپنا اونٹ باندھو اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. ایک اور بہت اہم بات جو ہمیں سورہ یوسف سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر ایک شرکیہ ماحول والا ایک ملک تھا، اور ان کی پوری ایجپٹ کی جو مائتھولوجی ہے وہ ہزاروں خداؤں والی مائتھولوجی ہے. اور اس میں ایک یوسف علیہ السلام تھے، توحید پرست تھے اور ایک رتبے پر بھی تھے. اور اس قوم کی جو سوک ڈیوٹیز ہیں، فائنانس منسٹر ان کی سوک ڈیوٹیز پرفارم کر رہا ہوتا ہے، ان کے لیے ایسے لے کے آتا ہے، کوئی ایسے یعنی پلانز لے کر آتا ہے کہ تاکہ ان کے حالات درست رہیں. کیسے یوسف علیہ السلام نے مصر کی اس پوری تہذیب کا 7 سال کے لیے کنٹرول سنبھالا، ان کا غلہ سنبھالا، اور پھر اگلے 7 سال ان کو فیل ہی نہ ہونے دیا کہ تمہارے ملک میں کوئی قحط ہے. اس طرح کوئی بھوکا نہیں مرا ان کے ملک میں. تو نان مسلم کنٹریز میں جو رہنے والے لوگ ہیں، نان مسلم سوسائٹیز میں جو رہنے والے لوگ ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. جب ان کو موقع ملے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعویٰ بھی کریں، اور اسی طرح سے سوسائٹی کے جو ویلفیئر کے کام ہیں ان کے اندر حصہ بھی لیں. اس سے بڑی تبلیغ بھی کوئی نہیں ہوگی انشاءاللہ. پھر اسلام کا ایک جو جورسپروڈنس کا سسٹم ہے یا جو جوڈیشل سسٹم ہے، اس کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سیکنڈری ایویڈنس ہے، قرینے کی شہادت، اس کو لیا جاتا ہے، یعنی اس کا وزن رکھا جاتا ہے، وہ ایڈمیسیبل ہوتا ہے کورٹ کے اندر. تو آلدو وہ اکیلا کافی نہیں ہوتا، لیکن اس کی بھی ایک سٹینڈنگ ہوتی ہے شریعہ کے اندر. ہماری اسلامی شریعہ میں جو یہ قرینے کی شہادت ہے یہ لی جاتی ہے اگر کسی بھی کرائم کے، کسی بھی جرم کے 2 گواہ موجود نہ ہوں تو بھی جو یہ قرینے کی شہادت ہے اس کو دیکھ کر تو بہت سی چیزیں جو ہیں گتھیاں وہ سلجھا لی جاتی ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کا بائی ڈیفالٹ اس دنیا میں جو عدل و انصاف ہے وہ پوری طرح نہیں ملتا. یہ اس دنیا کی نیچر ہے، دنیا ہے ہی ایسی. اصل جسٹس جو ہے نا وہ ملے گا آخرت میں. کسی کے کتنے سال جیل میں گزر گئے بے گناہ کے، بہرحال وہ سال تو اکاؤنٹڈ فار نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، لہٰذا کسی کو بھی
اگر اس دنیا میں پوری طرح جسٹس نہیں ملتا تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اصل میں تو یہ اللہ کی عدالت میں سب کچھ جو ہے یہ ملنا ہے. اس دنیا میں ہمیشہ پورا جو ہے نا حساب کتاب وہ برابر نہیں ہوتا. دنیا کی اللہ تعالیٰ نے یہ نیچر ہی نہیں بنائی. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن ہمیشہ ہر اپنی خوبی، ہر اپنی بھلائی اور ملنے والی بھلائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف ایٹریبیوٹ کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا کمال ہے. یوسف علیہ السلام نے جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، بھائیوں نے توبہ بھی کر لی، والدین بھی مل گئے، مصر کی بادشاہت بھی مل گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ نے مجھ پر رحم کیا ہے کہ جو مجھے قید خانے سے نکال کے لایا. کوئی ذکر نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ ہی نے تو مجھے قید خانے میں ڈالا بھی تھا. ٹھیک ہے، نہیں، منفی بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے مجھے قید خانے سے باہر نکالا اور تم سب کو یہاں لے آیا، گاؤں سے، ریگستان سے، جنگل سے. اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک عداوت ڈال دی تھی. ساری بات، ساری مہربانی اللہ کی ہوتی ہے. کوئی انسان یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کیا تو اس لیے اس کا یہ پھل ملا، میں نے صبر کیا تو اس لیے مجھے پھل ملا. نہیں. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان بہت ایگر ہوتا ہے. شیطان بہت شوق اور ذوق کے ساتھ مسلمانوں کے اور خاص طور پر خاندان کے، فیملی ممبرز کے، بہن بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈلوانے کے لیے بہت تیار ہوتا ہے. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلوانا تو اس کا سب سے فیورٹ کام ہے. پھر ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ ناکامی کا مزہ نہیں چکھیں گے، آپ کامیابی کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے. ہمیں ساری جو کہانی ہے یوسف علیہ السلام کے، اس کے سارے اونچ نیچ، اس کے سارے عروج و زوال، ہم سب کی زندگیوں میں ایسا ہی ہے، مور اور لیس. اس کی انٹینسٹی کم ہو سکتی ہے، لیکن ہر ایک کی زندگی میں ایک وقت پر کوئی نہ کوئی ایسا سچویشن جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جس میں اس کو صبر جمیل کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، جس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہوتا ہے. ہر لمحے انسان ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور ناکامی کے بغیر کامیابی نہیں ملتی. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے شکوے شکایتیں کرنا یہ صریحاً ایمان ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہ سے اپنی باتیں کریں، جیسے کرنی ہے کریں. لیکن آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ میں کیا باتیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بھی ریویل نہیں کیا کہ وہ مجھ سے کیا باتیں کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام، وہ اللہ کی اور بندے کی بات ہے. بس یہ ہے کہ جو اللہ سے باتیں کرنی ہے کرو. اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا سب سے بڑی تھیراپی ہے. جتنی تھیراپیوٹک ٹیکنیکس آپ کو کوئی چاہے سائیکالوجسٹ بتائے، چاہے کوئی بھی بتائے، سب سے بڑھ کر جو چیز ہے نا وہ انسان کے لیے دعا ہے. آپ دعا کر لیتے نا جب اللہ واحد سے، اس کے آگے رو لیتے ہیں، اس کے آگے اپنی انگزائٹیز جو ہیں وہ بیان کر لیتے ہیں، تو آپ جب اٹھتے ہیں نا دعا کر کے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سارے میرے بوجھ جو ہے نا وہ اتر گئے ہیں. پھر ہمیں توبہ کے ایٹیکیٹس بھی پتہ چلتے ہیں کہ جینوئن جو توبہ ہے نا وہ آتی ہے ندامت کے ساتھ اور پچھتاوے کے ساتھ، کہ آپ کو واقعی ندامت ہو. اور آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ یوسف علیہ السلام نے بتایا نہیں ہے کہ میں یوسف ہوں، تاکہ ان کی ساری اکڑ نکل جائے، ہر طرح کی اکڑ ان کی نکل جائے اور اچھی طرح وہ اپنے کیے پر پچھتائیں تاکہ ان کی توبہ قبول ہو. تو توبہ کے ساتھ ندامت مست ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو پھر اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ بھائیوں نے پھر یوسف علیہ السلام سے بھی مانگی اور اپنے والد سے بھی مانگی. اور پھر نیکسٹ جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی معافی مانگے تو معاف کر دیں، خاص طور پر اپنے فیملی ممبرز کو، اور خاص طور پر کہ جب آپ بدلہ لینے کی اس میں ہوں، پوزیشن میں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر تمام اہل مکہ کو فتح مکہ کے دن آپ نے معاف کر دیا تھا، آزاد کیا. جاؤ تم سب آزاد ہو، کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہے تم لوگوں پر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی نا کہ یا اللہ میری بھی ایسے ہی مدد کر جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کی جو ڈراؤٹ کے سال ہیں، قحط کے سال ہیں، تو جس طرح ان کی مدد کی تھی قحط کے تھرو. تو قحط کے تھرو کیا مدد ہوئی تھی یوسف علیہ السلام کی؟ قحط پڑا تو بھائی آئے، قحط پڑا تو بھائیوں نے توبہ کی، اور قحط پڑا تو والدین آ کے ملے واپس، اور قحط پڑا تو بادشاہ کو قحط کی خواب آئی تو وہ یوسف علیہ السلام کے جیل سے نکلنے کا باعث بنی، وہ یوسف علیہ السلام کے منسٹر بننے کا باعث بنی. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول بھی ہوئی تھی. اب اس وقت اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس سیرہ کے اس میں جائیں پورشن میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی قبول ہوئی تھی. پھر ایک اور چیز بہت اہم، جن لوگوں کو آپ پوری طرح ٹرسٹ نہیں کرتے تو ان کے سامنے اپنے الفاظ کا چناؤ، اپنے جملے بہت محتاط رکھنے چاہیے، ورنہ وہ اسی چیز کو آپ کے خلاف استعمال کر لیں گے. اور یہ ہوتا ہے، آپ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر دیا جاتا ہے، آپ اس وقت ڈینائی بھی نہیں کر سکتے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ بات نہیں کی، لیکن آپ نے وہ بات اس کانٹیکسٹ میں نہیں کی ہوئی ہوتی، لیکن آپ کے پاس اس وقت آپ اس پوزیشن میں ہی نہیں رہ جاتے. تو لہٰذا جن لوگوں کو آپ ٹرسٹ نہیں کرتے ان کے سامنے اپنی بات کم کیا کریں، لوز ٹاک بالکل نہ کیا کریں. اب ہم یہ نہیں نعوذ باللہ کہہ رہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کوئی ایسی بات کی، لیکن آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، انہوں نے وہی بات پکڑ لی کہ اچھا اس کو تو نہیں نا اب آپ وہ کر سکتے، یہ خدشہ تو آپ نے خود بیان کیا تھا، تو یہ تو خدشہ ہو سکتا تھا نا، ہم نے کوئی اپنے پاس سے بات نہیں نکالی، ہو ہی وہ گیا جو آپ کہہ رہے تھے. پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ بھی اگر کوئی مخالفت کوئی آپس میں بہن بھائیوں میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ ہر کوئی آپس میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. کسی بھی آپ انسان کی زیادتی کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، بلکہ یعقوب علیہ السلام کی سنت اپنائیے اور ان سے یہ کہیے کہ تمہارے نفسوں نے تم لوگوں کے لیے یہ کام آسان بنا دیا. ٹھیک ہے، منہ در منہ بلیم جو ہے وہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا. تو اپنے نفسوں کو چیک کرو. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان میں خیر بہرحال ہوتی ہے، جیسا کہ بھائیوں میں بھی خیر نکلی. اللہ کی طرف رجوع کرنا انسان کو ورسٹ سے ورسٹ جو حالات ہیں اور ورسٹ سے ورسٹ ٹیمپٹیشنز ہیں، سیڈکشنز ہیں، ان میں سے نکال کے لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قبول کی یوسف علیہ السلام کی دعا اور ان عورتوں کی ساری چالیں یوسف علیہ السلام سے دور کر دیں اور ان کو بظاہر قید خانے میں ڈالا، لیکن دراصل ان کو ایک بہت بڑی ایک آزمائش اور فتنے سے بچا لیا. تو انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنا چاہیے. آپ نے بچنا ہے کسی چیز سے، آپ بچنا چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. آپ دیکھیں جیسے وہ بندہ مومن تھا فرعون کے دربار میں، اس نے بھی کیا کہا تھا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. تو پھر کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا فرعون کی ہر چال سے. وہ کچھ نہ کر سکا اس کے خلاف، وہ نہ اس کو قتل کروا سکا، نہ وہ اس کو جیل میں ڈلوا سکا. اور اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے متقی پرہیزگار اطاعت گزار بندوں کو ایسی سچویشن سے بھی نکال کے باہر لے آتے ہیں کہ جب ایسے ایک بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے، جیسے اب تو کوئی امید ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پکارنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. اور اللہ الفتاح ہے، اللہ تعالیٰ در کھولنے والا ہے. ایک در بند ہوتا ہے تو دراصل اس لیے بند ہوتا ہے کہ ایک اور کھلنا ہے. اور پھر آخری لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ زندگی کے اس سفر میں یہ چیز میٹر نہیں کرتی، یا یہ چیز کم میٹر کرتی ہے کہ آپ نے تھرو آؤٹ اس سفر میں کیا کیا صعوبتیں برداشت کیں.
میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کا اینڈ کیسا ہوا۔ اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو پھر پیچھے آنے والی تمام صعوبتیں بھی انسان کو راحتیں لگنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ مشقت جو ہے وہ جسمانی وہ چلی جاتی ہے، اور اجر جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، وہ قائم رہ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بار بار قرآن کو پڑھیں، بار بار سورہ یوسف کو پڑھیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں سے جو پڑھیں اس پر جو سبق حاصل کریں اس پر ہم عمل بھی کریں، اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ سورہ یوسف پڑھنے والا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی بھی غمگین ہو ہی نہیں سکتا۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔